اس موت کی تیاری آپ نے کیا کی؟ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں اس خطبہ کے مادھیم اور ذریعے سے کہ اس قبر کی تیاری آپ نے کیا کی ہے؟ نماز۔ موت مقررہ وقت میں آئے گی، نہ آگے اور نہ پیچھے۔ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون مسکین ہے، کون پیسے والا، کون کتنا پراپرٹی والا، وقت میں موت آئے گی۔ اس موت سے آگے پیچھے کوئی نہ کر سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے۔ مرنے والوں کو دیکھ کر کے اے زندہ لوگوں عبرت حاصل کرو۔ آیا خالی چلا گیا خالی؟ ہمیشہ کی زندگی قبر میں، 9 مہینہ اندھیرا پیٹ اور ہمیشہ کی زندگی قبر اندھیرا۔ پیدائش میں اکیلا، جا بھی رہا اکیلا، آیا تو رویا، جا رہا ہے تو روکے، آیا ننگا، جا بھی رہا ہے ننگا، آیا تو کوئی اسے کپڑا پہنایا اور گیا بھی تو کوئی اسے کفن پہنایا، آیا تو گود میں کوئی اٹھایا اور گیا تو چارپائی میں کوئی اور اٹھایا۔ اس مرنے والوں کو کوئی پتہ نہیں۔ تیاری کیا ہے؟ صبح اٹھیے، فجر پڑھ لیجئے، سنت پڑھ لیجئے، 2 رکعت اور 2 رکعت فرض پڑھ لیجئے، ہو گئی قبر کی تیاری۔ ظہر 4 پڑھ لیجئے، قبر کی تیاری ہو گئی۔ عصر 4 پڑھیے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ مغرب 3 پڑھیے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ عشاء 4 پڑھیے، قبر کی تیاری ہو گئی، دن ہو گیا مکمل۔ پھر اگلے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء، قبر کی تیاری۔ موقع مل جائے تو قل هو اللہ احد، قبر کی تیاری۔ اگر کچھ موقع مل جائے، چند پیسہ، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 3 روپیہ، 4 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ استطاعت کے مطابق غریب کو دیجئے، قبر کی تیاری۔ کسی کو گالی مت دیجئے، قبر کی تیاری۔ قیامت کے دن اللہ بات کرے گا ہر انسان سے ایک ایک کر کے، آپ سے، باپ سے، بیٹا سے، بھائی سے، بہن سے، مجھ سے، میرے پورے پریوار سے ایک ایک کر کے قیامت کے دن اللہ بات کرے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی اور نہیں بولے گا۔ اللہ پوچھے گا، بندے کو جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں ہم لوگ سنتے تو بہت ہیں لیکن ہم لوگ اصل مانتے نہیں ہیں، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اب مجھے اگر آپ پوچھیں گے تو تقریر کرنے کا اب میرا دل نہیں رہا۔ جلسہ جانے کا ویسے میں بہت کم جاتا ہوں اور میرا دل لگتا ہے کہ دکھ چکا ہے تقریر کرنے سے، اور لوگوں سے اتنی تقریر ہوتی ہے، لوگ بدلتے کم ہیں، اتنے جلسے ہوتے ہیں، لوگ بدلتے ہی کم ہیں۔ ہر ہفتہ خطبہ ہوتا ہے لیکن کیا کوئی بدلا ہے؟ نہیں، بدلتے نہیں ہیں لوگ۔ اسی لیے جلسہ، خطبہ، اتنا بڑا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑے بڑے جامعات ہے، وہ انسان کے لیے۔ کوئی مدرسہ کسی جانور کے لیے نہیں ہے۔ سنے ہیں کہ کوئی بھینس، بیل، گائے، بکرا، بکری اس کے لیے کوئی مدرسہ ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ کسی جانور کے لیے نہ مدرسہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ قرآن ہے، نہ واعظ ہے، نہ نصیحت ہے، نہ ان کی تقریر ہے، نہ جلسہ ہے، نہ مولوی ہے، نہ عالم ہے، نہ قرآن ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عالم انسان کے لیے، مولوی انسان کے لیے، جلسہ انسان کے لیے، خطبہ انسان کے لیے، حدیث انسان کے لیے، قرآن انسان کے لیے، نبیوں کو بھیجا یہ انسان کے لیے۔ لیکن سب سے اگر کوئی نافرمان قوم ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، تو وہ انسان ہے۔ یہ مخلوق بڑی نافرمانی کر رہی ہے، ان کو تو نافرمان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بڑے بڑے حدیث اس کے پاس ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے مدرسے، جامعات موجود ہیں، لیکن اللہ عالم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موت، آج جو میں نے کہا کہ مختصر آدھا گھنٹے کا ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ آدھا وقت نکل گیا ہو۔ موت اتنا ایک اٹل حقیقت ہے جو کسی بھی دھرم، کسی بھی انسان کو انکار نہیں ہے۔ موت آئے گی، سوال وہ نہیں ہے، وہ تو سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے، وہ قبر والی زندگی، اس کی تیاری کیا ہے آپ ہمارے پاس؟ تیاری کچھ ہے تو ٹھیک ہے، تیاری نہیں ہے تو تیاری کیجیے۔ ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ اس کا معنی یہ ہوا، موت ایک پیالہ ہے، ہر کسی کو پینا پڑے گا، اور قبر ایک دروازہ ہے جہاں ہر کسی کو جانا پڑے گا۔ تیاری کیا ہے قبر کی آپ کے پاس؟
کیا ہے تیاری؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہے؟ قبر تو جانا ہی پڑ رہا ہے، موت تو آ ہی رہی ہے، اتنا یقین ہے موت میں، تو اس موت کی تیاری کیا ہے آپ کے پاس؟ نماز ہے، نماز ٹھیک ہے، تو گویا کہ آپ قبر کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، تو آپ قبر کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ظہر پڑھ رہے ہیں صحیح سے، مغرب عشاء ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، قبر کی تیاری ہے۔ اگر آپ ظہر نہیں پڑھ رہے ہیں، عصر نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب نہیں پڑھ رہے ہیں، عشاء نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو گویا کہ آپ قبر سے غافل ہیں، آپ قبر کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ قبر کی تیاری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا نیک اعمال ہے، یہ ہے قبر کی تیاری۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، ثلاثہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں تین۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، ایک آدمی مر گیا، مرنا تو سب کو ہے ہی، لیکن مرنے والوں کو پتہ نہیں ہے، زندہ ہے تو سن رہے ہیں، آج زندہ ہیں تو سن رہے ہیں، لیکن مرنے والوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مردہ ہے، زندہ آدمی نہلائے گا، غسل دے گا اور کفن پہنائے گا، قبر کھودے گا، اٹھا کے لے کے جائے گا، مردے کو کوئی اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس مردے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا یتبع المیت، میت سمجھ رہے، میت مردہ، یتبع المیت ثلاثۃ، تین۔ کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کو نہلا دیے، اور نہلانے کے بعد کفنا کے جب اس کو چار پائی پہ اٹھا کے قبرستان لے کے جایا جاتا ہے، تو چار پائی پہ قبرستان لے جانے کا اس کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ، مردے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ تین، اہلہ، اس کا رشتہ دار، میں آیا ہوں مٹی دینے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے بہت دور سے، اہلہ، اس کا رشتہ دار پیچھے پیچھے جائیں گے، کاندھے پہ وہ چارپائی کو اٹھا کے بدل بدل کے لے کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے گاؤں والے ہوں گے، چچیرا بھائی ہوگا، میرا بھائی ہوگا، خاندان ہوگا، ان کے بیٹے ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے، اہلہ، اس کا رشتہ دار ہوگا میت کے ساتھ، نمبر ایک اس کا رشتہ دار، نمبر دو اہلہ و مالہ، مال ہوگا اس کے ساتھ۔ مال کیا ہے؟ پیسہ نہیں، وہ جس چارپائی پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور ایک چادر بچھا کے اور ایک چادر اوڑھا کے، یہ اس کا مال ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اس میت کے ساتھ ان کے رشتہ دار ہوں گے، نمبر دو اس کا مال ہوگا، بچھائی ہوئی ایک چادر اور اوڑھائی گئی ایک چادر اور ڈھانپ کر کے چارپائی میں لے کے، یہ اس کا مال ہے۔ ابھی تو اس کا مال بھی نہیں ہوتا ہے، ابھی تو سرکاری طور پر اسٹیل کا وہ چارپائی ہر مسجد گاؤں والے بنا لی ہے، یہ سرکاری ہے۔ پہلے سرکاری نہیں تھا، بلکہ ہر گھر والے جس کے یہاں میت ہوتی اس کا چارپائی پہ، چوکی پہ یا کھٹیا پہ لے کے جاتے، تو اس کا بھی مال نہیں ہے، تو سرکاری مال ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ چارپائی بھی آج کے دور میں گاؤں والے چندہ اٹھا کے سرکاری اسٹیل کا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا رشتہ دار ہوں گے، ایک، نمبر دو مال ہوگا، نمبر تین میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب یہاں رکیے، تھوڑا سا رک کے سانس لیجئے، سوچیے اس بات کو۔ سننے میں بہت تقریر سنتے ہیں، لیکن تھوڑا سا رک کے یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میت کے ساتھ ان کا رشتہ دار ہوگا، میت کے ساتھ ان کا مال ہوگا، میت کے ساتھ ان کا عمل ہوگا۔ 60 سالہ زندگی ملنے کے بعد اس 60 سالہ میں نماز پڑھا نہیں پڑھا، روزہ رکھا نہیں رکھا، گالی دیا، صدقہ کیا، سب اس کے ساتھ گیا۔ نبی کی کہہ رہے ہیں، یہ تو الفاظ رسول کے، حدیث کی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ تین، نمبر ایک رشتہ گیا، نمبر دو مال گیا، نمبر تین عمل اس کے ساتھ گیا۔ اب آگے تو سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اثنان یرجعان، قبرستان تک دو چیزیں پلٹ کے آ جائیں گی، وہ تو آپ جان رہے ہیں۔
खुतबा नहीं होता तो मैं आपसे पूछ लेता, और आप तो अक्लमंद है, होशियार है, आप जान रहे हैं। नबी ने फरमाया इसनान, दो, यरजिआन, लौट आएंगे घर। क्या है दो लौट आएंगे? रिश्तेदार वो 3 लफ मिट्टी दे करके वो पलट के आएंगे, वो 4 पाई वो पलट के आएंगी। वयबका माहू, उस मैयत के साथ कब्र में नबी कह रहे हैं एक रह जाएंगी, वो है उसका अमल जिंदगी का 60 साला, या तो गाली, या तो सदका, या तो अच्छी बात, जो भी जिंदगी में किया। नबी कह रहे हैं, ये बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है, हदीस में भी कोई शक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कब्र में उनके साथ उनका अमाल रह गया, अच्छा या बुरा। तो आप समझ सकते हैं, आपका साथ आपके अमाल जाएंगे, मेरे साथ, किसी के भी साथ उनके अमाल होगा, जिंदगी का हिसाब। और कब्र का पहला सवाल भी आप सुने होंगे, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। कब्र में जब रखा जाता है तो पहला सवाल मन रब्बुक, तेरा रब। जवाब दे लेंगे आप लोग, मुझे तो लगता है कि मैं दे नहीं पाऊंगा, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझे डर लगता है। आप सोचिए, मन रब्बुक, ये कब्र का पहला सवाल। नबी कह रहे हैं मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? किसको तूने रब कह के माना था? तो आप कह देंगे कि जी मेरा रब अल्लाह। नहीं, ये काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी तब होगा जब दुनिया में वो नमाज पढ़ा हो, तब वही बोल सकेगा। दुनिया में ईमानदार रहा हो तब, किसी की बेईमानी किया तो वो बोल नहीं सकेगा कि मेरा रब अल्लाह है। इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं कि सवाल है तेरा रब कौन है, जवाब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। न ये वही कहेगा जो दुनिया में उनके अमाल अच्छे हैं, जिनके दुनिया में अमाल अच्छे हैं। नमाज ठीक है, जुमा एक हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ के, जुमा पढ़ के सोचते हैं अमल अच्छा नहीं, ये अमल अच्छा नहीं है, ये अच्छा अमल नहीं है, ये अच्छा अमल नहीं है। बहरहाल 2 बातें हो गई। नंबर 3, मौत से इंसान भाग भी नहीं सकता है। कहाँ भागेंगे? कुरान सूरह निसा गालिबन आयत नंबर 78, सूरह निसा गालिबन आयत नंबर 78, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहाँ भी रहोगे तुमने मौत वहीं आ जाएगी। बात खत्म हो गई? नहीं, अभी बात खत्म नहीं होगी, अभी आगे सुनिए। वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, अल्लाह कह रहा है, ये कुरान कहा, कह रहे हैं कि जहाँ भी रहोगे मौत आएगी। अगर तुम मौत से छुपना भी चाहोगे ना, या तुम अगर कोई केलू में बंद होगे, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद, अल्लाह कह रहा है वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर बंद कमरे में बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, या शीशा पिला दीजिए, शीशा को गला करके उसके अंदर बैठ जाइए, अल्लाह कह रहा है कि वही भी मौत आ जाएगी। अल्लाह, मौत तो वहाँ आ गई है, मौत से बच नहीं सकते हैं, मौत से भाग नहीं सकते हैं। सवाल यह है कि मेरे भाइयों जो बैठे मुझे देख रहे हैं, सवाल यह है कि आपने तैयारी किया कि इस मौत की? क्या आपने सोची है? कम से कम सारे लोग अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, इस मौत की तैयारी आपने क्या की? सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मेरे इन भाइयों से पूछता हूं, इस खुतबा के माध्यम और जरिए से, कि इस कब्र की तैयारी आपने क्या की है? नमाज। आप रमज़ान में तरावी पढ़ के सोच रहे हैं कि मैं कब्र की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कब्र की तैयारी ये काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी इंसान को नमाज पढ़नी है। नमाज क़ियामत का पहला सवाल है। इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामत अस्सलाह। ये तरावी की नमाज नहीं है, ये फ़र्ज़ नमाज है, याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तरावी 20, 25, 30, 40 पढ़ के आप समझ रहे हैं मैं कामयाब, नहीं, ये फ़र्ज़ नमाज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़ियामत के दिन फर्ज नमाज के बाचे सवाल होगा, तुमने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, यह क़यामत का सवाल है। जवाब दे पाएंगे आप? रोजा रखिए अभी बाद में, हज किए रखिए बाद में, अभी ज़कात रखिए बाद में, अभी क़यामत का सवाल है। इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा, क़यामत का पहला सवाल है कि नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जिंदगी। लेकिन आप और हम आज जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो तो हफ्ते में लगभग तकरीबन 98% मुसलमान लगभग जुमा के दिन 2 रिकात पढ़ते हैं। ये 2 रिकात पढ़ के आप इंसाफ कीजिए ना, मौलवी से तकरीर क्यों करवाते हैं मेंबर में? क्यों मौलवी को मजबूर करते हैं? आप अक्लमंद नहीं हैं, आप अक्लमंद हैं या नहीं है? आप इंसाफ कीजिए कि हफ्ते में 2 रिकात जुमा पढ़ के आप अच्छे इंसान हैं?
फैसला आप कीजिए ना, 2 रकात पढ़ के अच्छे इंसान है। अल्लाह तो ये हुक्म नहीं दिया था, न हदीस में है न कुरान में है, बल्कि हदीस कुरान में ये है कि एक इंसान जब तक होश व हवास में हो नमाज माफ़ नहीं है। डिस्काउंट तो हो सकता है, सफ़र है, तबीयत ख़राब है, लेकिन नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। बहरहाल मौजू था मेरा आज मौत, लेकिन बात आ गई नमाज की। तो मेरे भाइयों, मौत से आप भाग भी नहीं सकते हैं, मौत से आप छुप भी नहीं सकते हैं। 2 नबी का, एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब नबी कह के मानते भी हैं और उसकी उम्मती है। तो नबी का जिक्र कुरान में है। हज़रत मूसा जलीलुल क़द्र नबी है और मूसा कलीमुल्लाह, उसका जिक्र सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में है। 2 नबी का जिक्र फरमाया अल्लाह, एक हदीस और एक कुरान। सूरह अंबिया गालिबन आयत नंबर 34 में अल्लाह के रसूल का नाम लेके अल्लाह कहता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। नबी से कह रहे अल्लाह कि मैंने आपसे पहले किसी को हमेशगी की ज़िंदगी नहीं दी। अफ़इमित्ता, मौत आपको आनी है तो फ़हुमुल खालिदून, तो क्या उसको मैं हमेशा की ज़िंदगी दूँ? यानी नबी जब आप ही को मौत आएगी तो मैं हमेशा किसको बचा के रखूँ? नहीं, मौत यकीनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत यकीनी है, कोई भाग नहीं सकता है, कोई छुप नहीं सकता है। लौकाना फिद दुनिया बकाओ, ये भी एक शेर है। लौकाना फिद दुनिया बकाओ लमा मात खैरुल मुरसलीन मोहम्मदो। शायर कहता है कि अगर दुनिया में हमेशा की ज़िंदगी किसी को मिलती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब उनको हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिली तो आपको हमको किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिलेगी, किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। मौत मरना है, जाना है। सवाल ये है कि कब्र क्या लेके जाएंगे आप। हज़रत उस्मान गनी को आप सुने होंगे, 4 खुलफा में उस्मान गनी जो अल्लाह के रसूल के दामाद हैं। तो उस्मान गनी का एक ग़ुलाम था जिसका नाम था हानी। हानी कहते हैं हज़रत उस्मान के सामने जन्नत या जहन्नम का जब ज़िक्र होता तो आप इतने नहीं रोते, लेकिन कब्र पर खड़े होकर के हज़रत उस्मान गनी इतने रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, यहाँ तक है कि उसके आसपास की ज़मीन भी भीग जाती। तो हानी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप जहन्नम का जिक्र करके इतने तो नहीं रोते हैं जितने आप कब्र के पास खड़े होकर रोते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि हानी, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, समिअतु रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा, ये कब्र जो है क़ियामत की पहली मंजिल है। यहाँ से क़ियामत शुरू हो गई, उसकी मरने वालों की क़ियामत कब्र से शुरू हो गई। अब अकेले की ज़िंदगी जीना है उसको। कब्र क़ियामत की पहली मंजिल, यहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई, कब्र की क़ियामत की ज़िंदगी शुरू हो गई। तो हज़रत उस्मान ने कहा, हानी, मैंने रसूल से सुना है, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बादहु ऐसरु मिन्हु। हज़रत उस्मान कह रहे हैं कि नबी ने जो कहा कि कब्र से अगर किसी को नजात मिल गई तो उसके बाद की जो मराहिल है, पुल सिरात है, हशर है, अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब का जो दिन होगा, ये सब के सब आसान होगा। व इल्लम यंजु मिन्हु, अगर कब्र में किसी को नजात नहीं मिली तो बाद में भी नजात नहीं मिलेगी, उनके लिए मुश्किलात होगी। अब कब्र में जिसको नजात मिल गई वो कामयाब, और कब्र में जिसको नजात नहीं मिली उसके बाद नजात नहीं है, नाकाम, दुख, तकलीफ, अशद्द मिन्हु, कह रहे हैं कि इससे भी तकलीफ, पुलसिरात तकलीफ, जहन्नम तकलीफ, हिसाब तकलीफ, हशर का मैदान तकलीफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र की तैयारी करो। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मैं एक जनाजे में अल्लाह के रसूल के साथ था, एक जनाजे में कब्रिस्तान तक गया, और कब्रिस्तान अल्लाह के रसूल वहाँ तशरीफ़ फरमा बैठे थे। जब एक मैयत को कब्र में डाल दिया गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों, लिमिस्ल हादा फ़ाइद्दू, इस कब्र की तैयारी करो जहाँ तुम्हारा अकेला घर है, जहाँ तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, जहाँ कोई किसी का नहीं, इस कब्र की तैयारी करो।
نبی کہہ رہے ہیں کہ قبر کی تیاری کرو. اب اس قبر کی تیاری ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال اچھے ہیں؟ لگتا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں. قبر کی تیاری لگ رہا ہے کہ ایک دم نہیں کے برابر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. دیکھیے موت آپ اگر قرآن سے پوچھیں گے، سورہ منافقون میں آیت ہے، بہت سے لوگ بڑے آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، مسکین ہیں، مانگ کے کھاتا ہے اور محتاج ہے، فقیر ہے، اور بہت سے لوگ پیسے والے کے. اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک آیت میں ذکر کر دیا. وہ پیسہ والا ہو یا مخیا ہو یا امیر ہو یا غریب ہو یا وہ کتنا بھی کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دونوں کو نقل کر دیا. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کہہ رہا سورہ منافقون وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. موت مقررہ وقت میں آئے گی، نہ آگے اور نہ پیچھے. کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون مسکین ہے، کون پیسے والا، کون کتنا پراپرٹی والا. اللہ کے ایک قائم ایک نظام مقرر کر دیا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. مقررہ وقت میں موت آئے گی. اس موت سے آگے پیچھے کوئی نہ کر سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے. اس موت کی تیاری میرے بھائیو، آپ سب سے سوال، اس موت کی تیاری آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا ہے تیاری آپ کے پاس؟ یہ سوال ہے میرے بھائیوں. اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے، لیکن ہم اور آپ بدلتے نہیں ہیں. تھوڑا بدلنے کی کوشش کیجئے. ایک مرنے والوں کو دیکھ کر کے زندہ آدمی کے لیے وہ عبرت ہے کہ آیا خالی ہاتھ اور چلا گیا خالی ہاتھ. انسان کی پیدائش اور انسان کی موت زندہ لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. مرنے والوں کو دیکھ کر کے آئے زندہ لوگوں عبرت حاصل کرو. آیا خالی چلا گیا خالی. پیدائش اور موت کو اللہ تعالیٰ خالی کیوں دیا؟ بڑی مناسبت سے. ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، جو بھی ہو بچہ، خالی اور گیا خالی. ایک پیدا ہوتا ہے کوئی بھی بچہ تو آیا ننگا اور گیا بھی ننگا. دیکھیں پیدائش اور اس کی وفات کو اللہ تعالیٰ کیا مناسبت سے جوڑا. اور یہ بات سورہ انعام میں موجود ہے. سورہ انعام غالباً آیت نمبر 94 میں یہ بات موجود ہے. قیامت میں دن اللہ تعالیٰ جو بات پوچھے گا اس سے، وہ میں ابھی پڑھتا ہوں. پیدائش کو دیکھ لیجئے، 9 مہینہ پیٹ میں، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی قبر میں، 9 مہینہ اندھیرا پیٹ اور ہمیشہ کی زندگی قبر اندھیرا. دیکھیے مناسبت دیکھیے تاکہ آدمی اس کو عبرت حاصل کرے. 9 مہینے کے بعد دنیا میں آیا. دنیا میں جو زندگی ملی 60 70 50 20 30 40 50 جو بھی زندگی ملی، اس زندگی کا حساب دینا ہے اس کو. زندگی کا اس کو حساب دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے ہماری پیدائش اور ہماری موت کو دے کر کے کہ پیدائش میں اکیلا، جا بھی رہا اکیلا، آیا تو رویا، جا رہا ہے تو روکے، آیا ننگا، جا بھی رہا ننگا، آیا تو کوئی اسے کپڑا پہنایا اور گیا بھی تو کوئی اسے کفن پہنایا. آیا تو گود میں کوئی اٹھایا اور گیا تو چارپائی میں کوئی اور اٹھایا. اس مرنے والوں کو کوئی پتہ نہیں. اب تو قیامت دیکھیے، یہ تو دنیا کی بات تھی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بول دیا. قیامت کے دن جب بندہ قبر سے اٹھے گا، سورہ انعام میں آیت موجود ہے غالباً آیت نمبر 94 میں، ہر انسان قبر سے اٹھے گا، حشر کو جائے گا ننگا ہو کے خالی ہاتھ، ننگا خالی ہاتھ، انسان ننگا خالی ہاتھ. قیامت کا دن ہر انسان خالی ہاتھ قبر سے اٹھ کے اللہ کے یہاں حاضر ہوگا. وہ تو پیسے والے لوگ ہوں گے، بڑے امیر لوگ ہوں گے، بڑے دھنی لوگ ہوں گے، گاڑیاں 10 کے مالک ہوں گے، ان کے پاس زمین جائیداد والے ہوں گے. اے اللہ کا الفاظ، اللہ کی بات تو سنیے. وہ خالی ہاتھ جب اللہ کے حاضر یہاں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ترجمہ سنیے، وَلَقَدْ اللہ کہے گا قیامت کے دن ایک پیسے والے لوگوں سے جس کی زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، مکھیا ہے، سرپنچ ہے، بڑی ریل پیل ہے زمین کی. اے اللہ خالی ہاتھ، ارے گیا تو خالی ہاتھ، قبر سے
اٹھے گا تو خالی ہاتھ، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے پوچھے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم تو آ گئے میرے پاس، جِئْتُمُونَا اللہ کہے گا میرے پاس تم جو آ گئے ہو خالی ہاتھ، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا ماں کا پیٹ سے خالی، اور قبر سے پیدا ہو کر کے پھر آ گئے ہو، نکل کے میرے پاس آ گئے ہو خالی، پیسے کہاں ہیں تمہارے ساتھ؟ زمین وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ظہرن کے معنی ہوتا ہے پیٹ، کہاں تمہاری مال کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے، گاڑی کہاں ہے، زمین کہاں ہے، ریل پل کہاں ہے، خاندان کہاں ہے، رشتے کہاں ہیں، کہاں ہے تمہارا؟ سب پیچھے پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، میں تو دیکھ رہا وَنَرَى مَعَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں وہ بھی تو نہیں دیکھ رہا ہوں جو تمہاری سفارش کرے گا، کہاں ہے تمہارے پیسے دولت شہرت؟ نہیں، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اور ابھی تو ہم دے ہی رہے ہیں خالی ہاتھ ایک انسان کو۔ انسان فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس سے ہمیں عقل مند اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ بھائی قبر میں ہم اکیلے ہیں اور اکیلے کی زندگی ہے، اس کی تیاری ہمیں، تیاری کیا ہے؟ صبح اٹھے فجر پڑھ لیجئے، سنت پڑھ لیجئے 2 رکعت، اور 2 رکعت فرض پڑھ لیجئے، ہو گئی قبر کی تیاری۔ ظہر 4 پڑھ لیجئے، قبر کی تیاری ہو گئی۔ عصر 4 پڑھیے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ مغرب 3 پڑھیے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ عشاء 4 پڑھیے، قبر کی تیاری ہو گئی، دن ہو گیا مکمل۔ پھر اگلے دن ظہر عصر مغرب عشاء قبر کی تیاری، موقع مل جائے تو قل هو اللہ احد قبر کی تیاری، اگر کچھ موقع مل جائے چند پیسہ 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ استطاعت کے مطابق غریب کو دیجئے، قبر کی تیاری، کسی کو گالی مت دیجئے، قبر کی تیاری۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، بس آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامت لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ نبی کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ ان قریب یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بات کرے گا۔ کب کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا۔ سیکلم، اللہ بات کرے گا قیامت کے دن، یقین مانیے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ بات کرے گا ہر انسان سے، ایک ایک کر کے، آپ سے، باپ سے، بیٹا سے، بھائی سے، بہن سے، مجھ سے، میرے پورے پریوار سے، ایک ایک کر کے قیامت کے دن اللہ بات کرے گا۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی اور نہیں بولے گا۔ اللہ پوچھے گا، بندے کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ دائیں طرف دیکھے گا، فینظر ایمن منہ، دائیں طرف دیکھے گا، فینظر ایمن منہ، قیامت کے دن وہ بندہ دائیں دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، دیکھے گا وہی جو دنیا میں بھیجا ہے، گالی وہی لکھا ہے، چوری وہ وہاں جمع دیکھے گا، جھوٹ وہاں دیکھے گا، بے نمازی وہاں دیکھے گا، گال جو بھی دنیا میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فینظر ایمن منہ، قیامت کے دن وہ بندہ دائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، وہی دیکھے گا جو پہلے بھیجا ہے۔ آج اگر گالی دیے ہیں، گالی جمع ہو گیا، جھوٹ بولے ہیں جمع ہو گیا، صبح فجر نہیں پڑھے ہیں وہ گناہ میں جمع ہو گیا، ظہر نہیں پڑھے ہیں، ابھی پڑھنے آئے ہیں ظہر، یہ نیکی میں جمع ہو گیا، تو جو بھی آپ اور ہم کر رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ریکارڈ والی بات قرآن میں بہت جگہ ہے، موقع ملے گا تو پھر کبھی انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَنْظُرْ أَشْأَمَ مِنْهُ، بائیں طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، کہہ رہے ہیں کہ بائیں طرف بھی وہی دیکھے گا جو دنیا میں 60 سال بھیجا ہے، دائیں طرف وہی دیکھے گا جو 60 سال بھیجا نیکی یا گناہ، اور بائیں طرف دیکھے گا وہی دیکھے گا جو دنیا میں بھیجا ہے، یا تو جھوٹ یا تو غیبت یا تو بے نماز یا تو نماز، جو بھی کچھ بھیجا۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، سامنے دیکھے گا، نبی کہہ رہے ہیں سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، رسول کہتے ہیں کہ سامنے جب نظر دیکھے گا، دائیں بائیں اور سامنے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سامنے جہنم دیکھے گا، آگ دہک رہی ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچا لے۔ نبی کہہ رہے ہیں سامنے دیکھے گا جہنم، سامنے دیکھے گا جہنم، دائیں عمل بائیں عمل، سامنے جہنم، آگ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے جہنم دیکھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار، اے لوگو اس آگ سے بچو، اے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو میری امت اتقوا النار، وہ جو سامنے جہنم ہوگی اس جہنم سے بچو، اپنے آپ کو
बचाओ, वलाउ बिशिक्की तमरा, तमरा के माने खजूर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आधी खजूर या खजूर का एक टुकड़ा या आधी टुकड़ा या इतना भी सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। वलाउ बिशिक्की तमरा, खजूर के एक टुकड़ा हिस्सा बांट के गरीब को सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। आप कहेंगे कि मौलाना खजूर तो नहीं देखता हूँ, खुद खाने के लिए तो खुद का नहीं है, कोई बात नहीं। फिर कहेंगे मैं तो गरीब हूँ, कोई बात नहीं है। फिर कहेंगे खजूर हमारे यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है। वलो वफ़ी रिवायतिन, दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलो बिकलिमतिन तय्यबतिन, वलो बिकलिमतिन तय्यबतिन, वलो बिकलिमतिन तय्यबतिन। खजूर नहीं आपके पास, पैसा नहीं आपके पास सदका करने का, कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलो बिकलिमतिन तय्यबतिन, अच्छी बात कहो ये भी सदका है। क्या ये भी नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं ना? तो फिर नेकी कीजिए और जहन्नम से बचिए अपने आप को, तैयारी कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलो बिकलिमतिन तय्यबतिन, अच्छी बात कहो ये सदका है, अच्छी बात करो ये सदका है, लोगों को गाली मत दो ये सदका है, लोगों की बुराई मत करो ये सदका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे ऑप्शन बता दिए हैं। मेरे भाइयों ढेर सी बातें हैं बोलने और कहने के लिए, टाइम लगता है बहुत पहले हो चुका होगा, हो गया होगा। बहरहाल माफ़ी के साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कही हुई बात पर सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।